ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب آج ہی ہو سکتا ہے یا آج یا کل کوئی فضائل اس کے کل انہی دنوں میں ہوئے ہیں کچھ. کہاں فضائل بیان ہوئے الحمدللہ ماشاء اللہ. نہیں تو فضائل تو واقعی اس کے کافی ہیں. اور اس انشاءاللہ اگر یہ انگوٹھے پابندی سے ہم چومتے رہے ہماری نظریں جائیں گی نہیں. چشمے ہوں گے تو اتر جائیں گے. ایک دور میرے اوپر گزرا ہے، چشمے لگانے شروع کر دیے تھے میں نے، پھر میں نے سائڈ میں رکھ دیا. نہیں یار آپ کے بھی اتر گئے چشمے. اچھا انگوٹھے چومنے سے یا پتا کیسے چلا؟ ایک حسن سن دم کروایا تھا کسی سے ماشاءاللہ. تو یہ کہ یہ چومتے رہیں گے تو انشاءاللہ انگوٹھے آپ کے مطلب ہے نہیں وہ آنکھوں کا نور سلامت رہے گا انشاءاللہ. اور یہ انگوٹھے چومنا یہ اتنا پرانا ہے. سب سے پہلے کس نے چوما تھا پتا ہے کسی کو؟ پتا ہے؟ یہ بھی بتایا گیا ہے. اللہ یہ بتایا نہیں پڑھا ہوگا. اس دن یہ بھی بات ہوئی تھی. بات ہوئی تھی سب سے پہلے کس نے چومے تھے؟ انگوٹھے چومنے میں کس کی یاد آتی ہے سب سے پہلے؟ چلو کوئی بول تو پڑھو. حضرت ابوبکر صدیق. جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اور نور مصطفیٰ کو چوما تھا. ان کے صدقے ابھی تک یہ سنیت نسبت تعظیم مصطفیٰ، سارے نبی تعظیم مصطفیٰ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک تعظیم ہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. انگوٹھے چومنا، قرآن کریم ہم چومتے ہیں تعظیم کی نیت سے چومتے ہیں، انڈر تعظیم کی وجہ سے چومتے ہیں، ورنہ ہر کتاب کو ہم نہیں چومتے، قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں. اور ان میں بعض صحابہ کرام بھی چومتے تھے جن کا روایتوں میں کہ فاروق اعظم چومتے تھے نا قرآن کریم، عثمان غنی چومتے تھے رضی اللہ عنہما. تو پھر قرآن کریم چومنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، انگوٹھے چومنے میں بعضوں کو وسوسہ آتا ہے. تو بہرحال بھول ہے، آنا نہیں چاہیے. روح البیان کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 10 محرم شریف کو خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بیٹھے تھے. مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جو شخص ایسا کرے جو تم نے کیا اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور یہ ہے اذان کے لیے، یہ فضیلت جو بیان ہوئی ہے یہ اذان کی ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ انگوٹھے چومنے کی ممانعت تو نہیں ہے نا، تعظیماً چوم تو سکتے ہیں جب بھی نامی اس میں گرامی لیا جائے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا. یہ تو ہر اذان 5 اذانوں میں چانس تو ہے یار، توجہ کی بات ہے. اور سب کے سب یہ شہر بنا لو انگوٹھا تو چومنا انشاءاللہ. آپ انگوٹھے چومو گے آپ کو مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آ کے سمجھانا شروع کر دے کہ یہ مت کرو، تو پھر آپ نے کہا اب انشاءاللہ زیادہ چوموں گا. نام مصطفیٰ چوم رہا ہوں نا، اپنے باپ کا نام تھوڑی چوم رہا ہوں. سرکار کی تعظیم تو اب جتنا کوئی منع کرے گا ہم زیادہ کریں گے. تو
انشاءاللہ الکریم تو اب یہ طے ہوا جتنا ممکن ہو کوئی وجہ نہ ہو تو انگوٹھے چومنے میں مطلب سستی نہیں کرنی ہے. حضور آیت کریمہ، اچھا جی ماشاءاللہ، پہلا بیان فرما لیں. آپ بولو. آیت کریمہ جب پڑھی جاتی ہے فاتحہ وغیرہ کے اندر، ما کان محمد، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو جب بیٹھ کر ہم آیت کریمہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن، خطبہ، اذان خطبہ اور نماز، یہ 4 مقامات ایسے جہاں انگوٹھے چومنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں انگوٹھے چومنے کی ممانعت ہے. باقی جو اور مقامات ہیں وہاں انگوٹھے چومنے. اذان خطبہ، تلاوت اور نماز، 4 مقامات پر انگوٹھے نہیں چومنے. یہ فتح رضویہ شریف میں. جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کے صلب میں ہے، یعنی آپ کی پیٹھ میں تشریف فرمائے. اور یعنی وہ پیٹھ میں ہونا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹھ میں ہونا کس کو کہتے ہیں. تو صلب سے پھر وہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے. تو وہ آپ کے صلب میں، اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہوں گے. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ، سیدھے ہاتھ کہ کلمے کی انگلی میں نور محمدی چمکایا تو اس نور نے اللہ پاک کی تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وغیرہ پڑھا. اسی لیے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال محمدی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینے کی طرح ظاہر فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا. بس یہ سنت، یعنی یہ طریقہ آپ کی اولاد میں جاری ہوئی. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہ ہوگا. صلو علی الحبیب. حوالہ تفسیر روح البیان، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 56، جلد 7، صفحہ نمبر 229. یہ ہے کہ اندھا بھی نہ ہوگا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت میں گناہ معاف کر دیے جائیں گے سارے. علامہ دائلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کی آنکھوں پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. حوالہ المقاصد الحسنہ للسخاوی، حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کتابیں المقاصد الحسنہ، جنہوں نے درود شریف کی فضیلت کی بھی کتاب لکھی ہے. اچھا، کشف الخفا یہ حوالے ہیں اس کے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. تو ماشاءاللہ آنکھوں کا علاج بھی اس میں حوالے بھی موجود ہیں. تو یہ مطلب فیضان صدیق اکبر
کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو اس کے 182 نمبر صفحہ سے یہ فضائل شروع ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. تو اور بھی کئی روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ اب یہ کہ آپ بھی چومیں گے، ناظرین بھی چومیں گے، ناظرات بھی چومیں گی انشاءاللہ. اس طرح بہنوں کو بھی فضیلت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچے کو سکھایا جائے. دیکھو ہمارے اپنے بچے تو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے میرے آتے ہیں تو یہ ان میں سے بعض چوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے ہی ہے، لیکن جنرلی اب کم ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا. آج سے پھر انشاءاللہ عروج شیطان کی شامت. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تعظیم رسول سے بڑا چڑھتا ہی ہے، سمجھے؟ وہ چڑھاتے رہیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. جنید چومتے ہیں اسے انگوٹھا. آئیے اپنے حساب سے بچے تو اسے، بڑے بھی کیا کریں پروپر تھوڑی سب چومتے ہیں. یعنی طریقہ یہ کہ جیسے در مختار کے حوالے سے، غالباً در مختار کے حوالے سے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جب مؤذن کہے تو میں جو سمجھ سکا ہوں تو وہ کہہ لے. اب ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہونٹوں پہ دونوں انگوٹھے رکھ کر آنکھوں سے لگائیں اور عرض کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ پہلی بار میں، اور دوسری بار میں اسی طرح کر کے جب انگوٹھے ہونٹوں، اصل چومنے یہ چومنا نہیں ہے، یہ ہونٹوں پہ رکھنا. دراصل حقیقت میں چومنا یہ ہے، ہونٹ لگانا. حجر اسود میں وہ سرات کی حالت نے کہ بچ کی آواز نہیں آنی چاہیے، خالی ہونٹ لگانے حجر اسود پر. تو یہ چومنا یہی ہے، بچ بچ کرنا نہیں ہے. تو ہونٹ لگائے اور آنکھوں پہ رکھے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. یہ دوسرے میں گئے. یہ در مختار کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے اپنے نماز کے احکام میں. اذان، فضائل اذان یا 2 کروڑ نیکیوں کا ہے نا، فیضان اذان. ہاں، فیضان اذان میں یہ لکھا ہے، یہی لکھا ہے نا جو میں نے عرض کیا. ماشاء اللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب مختلف روایتیں ہیں. آنکھیں نہ دکھنے کا بھی ایک آپ نے ابھی سنا، پھر گناہوں سے بچنے کا بھی یہی ہے نا آج در مختار کے حوالے سے. جی جی، رد المختار. اچھا، یہ در مختار کی شرح ہے. رد المختار مؤذن جب پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب دوبارہ یہ کہے تو اب کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے. آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ میری آنکھ سننے اور دیکھنے کی قوت مجھے نفع عطا فرما. قوت سے مجھے، اے اللہ پاک میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت پہ لے جائیں گے. یہ رد المختار، اس کو شامی بھی کہتے ہیں، فتاوی شامی. اور یہ وہ فقہ ہے، حنفی کی کتاب ہے کہ جو سارے کے سارے اس کو استعمال کرتے ہیں. انگوٹھے نہیں چومیں گے، ہم چومیں گے تو آنکھیں نکالیں گے، لیکن ایسے لوگ بھی یہ رکھتے ہیں. رد المختار یہ حقیقت ہے. تمام دارالفتاء جو حنفیوں کے نا، اس کی یہ ضروری کتاب ہے رد المختار. اس کے حوالے سے یہ ہے. اور اللہم متعنی بالسمع والبصر میں مطلب بتانا بھول گیا تھا، الحمدللہ اس پر میرا عمل ہے.
कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, ये पढ़ता हूँ मैं उस वक्त ज़हन में। तो ये भी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ऐसा करे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएंगे। और ये शेर तो हम पढ़ते सुनते हैं, बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। चलिए ये जो है अल्लामा इब्न अब्दीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बलैरी रहमतुल्लाहि ताला से पहले के हैं। जी हाँ, पहले के आला हज़रत से पहले के हज़रत शामी जी रद्दुल मुख्तार वाले अरबी की किताबें, उर्दू तर्जमा भी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, मुश्किल है, हुआ है उर्दू तो अच्छा। तो इसके तो हैं कई जिल्दें, वैसे शायद 11 जिल्दें, शायद अलग अलग मताबे की अलग अलग जिल्दें। ज़ख़ीम किताब है और फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब, और इससे मतलब फतवे तैयार होते हैं। इसमें यह भी मान लेना चाहिए, ये अंगूठे चूमो और झूमो और बुढ़े होकर भी अपनी आंखें सलामत देखो इंशाअल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। नजर ऊंट को देग में और बंदे को कब्र में गाड़ देती है, नजर खतरनाक होती है। तो कहिए माशा अल्लाह। जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी पहन ले प्यार जो का बदन में ला नहीं होता। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह जिनका तज़किरा था रद्दुल मुख्तार का, तो 1252 सिने हिजरी में आपकी वफात हुई है। यानी अभी चल रहा है 15वीं सदी 1440, तो 1252 तकरीबन 200 साल पुराने बुजुर्ग है ये। हाँ, ये बात आला हज़रत का इसलिए आपने फरमाया कि आला हज़रत पर लोग समझते कि इन्होंने सारी नई नई चीज़ें ईजाद की हैं, तो ऐसा नहीं है, सारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने अपनी तरफ से थोड़ी ईजाद की है, पुरानी किताबों से लेकर हम तक पहुंचाया है उर्दू में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये मुस्तहब, ये है मुस्तहब, कोई चूमता नहीं है, गुनाहगार नहीं है। जो मना करता है वो गुनाहगार है। कि एक जायज काम को मना करता है, इसको क्या राइट है, क्यों मना करता है? नेकी से रोकने वाला हुआ ही है, और नेकी से रोकने वालों के लिए फिर कुरान की वहीद मन्नाइद लिल खैर, ये वलीद बिन मुगीरा की सिफत थी कि जो मतलब 10 बुराइयां इसकी कुरान ने बयान की, क्योंकि इसने माअज़ल्लाह सरकार की बुराइयां की थी। तो सरकार में तो कोई बुराई है नहीं, इसकी जो बुराइयां थी कुरान ने इसको पेश कर दिया, इसके कारनामे जाहिर कर दिए। तो इसमें एक ये था मन्नाइद लिल खैर, भलाई से बड़ा रोकने वाला, रोकने वाला नहीं, बड़ा रोकने वाला, बहुत रोकने वाला। तो ये भलाई से रोकता था। वलीद बिन मुगीरा काफिर था। तो ये सिफत बाजों में होती है, तो ये मुस्तहब्बात से रोकते हैं। अभी ये जैसे अंगूठे चूमना, इससे रुकावटें बाज लोग खड़ी करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए, वसवसे इनकी गलतफहमियां। रमजान में सजावट का हमने कहा ना, अब चूंकि हमने कहा, अब हम लोग कह रहे हैं ना, हो सकता है अभी तक तो कोई सुना नहीं है कि किसी ने इस पर कोई बात की हो, मुझ तक नहीं पता चला, हो सकता है ना ही करे, मैं जश्न विलादत पता नहीं क्या हो जाता है, इस पे मना करते हैं।
یہ بھی ذرا برائی اچھائی سے روکنے کی ہی بات ہے کہ جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا اس کو ہو آ رہی ہو، آپ کون ہے روکنے والے؟ تو نہ کریں، ٹھیک ہے، سجاوٹ نہیں کرنی ہے نہیں کرنی، نہیں کی، برا نہ سمجھے اس کو، جو کرتا ہے اس کو غلط نہ سمجھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ بھی جیسے رمضان شریف کی سجاوٹ بے شمار لوگوں نے نہیں کی تو اس کو ہم برا تھوڑی کہتے ہیں، نہ وہ اس کو برا کہتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے سنا نہیں کہ کسی نے اس پر کوئی اختلاف کیا ہو کہ یہ اب کیا مہم چلی ہے سجاوٹ ہوگی، یہ تو ایسی چلیے گا، اب تو اللہ کرے گا رکے گی نہیں۔ آئندہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اللہ کے دلہن کی طرح آپ کو سجے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی ابھی میں تو ابھی سے کہتا ہوں ٹائم ابھی ہے، ابھی 9ویں رات ہے، 20 دن پڑے آپ کے پاس، 21 دن پڑے، ابھی بھی تھوڑا سجاوٹ کرو۔ اب تو مطلب یہ نہیں کہ میں نے کچھ بولا ہے، اب تو آپ زیادہ مطلب لاج رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان کریم میں ایسی سجاوٹ کریں گے کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، غیر مسلم دیکھ کر رمضان شریف کی ان کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اسلام کے قریب آ جائے انشاءاللہ۔ تو اب خوب سجاوٹ کریں اپنے مکانات کی، اپنی عمارات کی اور اپنی گلیوں کی، مگر اس کے لیے چندے نہیں کرنے، یا مطلب اپنی جیب سے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہم اس کی چندے کی اس لیے ترغیب نہیں کرتے کہ اربوں روپے خرچہ دعوت اسلامی کا ہے، یہ پیسے اس میں چندے میں آپ لگ جاؤ گے تو یہ جامعات المدینہ، یہ مدارس المدینہ، علماء پروڈکشن، حافظ پروڈکشن، جو آج سینکڑوں بلکہ ہو سکتا ہے ہزاروں حافظ مسجدیں سنبھالے ہوئے ہوں، نمازیں پڑھا رہے ہوں، تو ان کا پروڈکشن کون کرے گا؟ اس کے لیے پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ اور بھی دیگر دعوت اسلامی کے کئی کام ہیں جن میں بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مدنی چینل سارے کہ مفت تھوڑی چلتا ہے، یہ تو پیسے پیتا ہے، اتنا خرچہ ہے۔ یہ بھی ایک الیکٹرانک مبلغ ہے نا، تو دنیا بھر میں یہ دین پہنچا رہا ہے، تو اس کے پیسے تو لگتے ہیں نا، مفت میں تو پتہ نہیں کتنے تو ہمارے مطلب پاس اس کے کام کرنے والے ہیں، پورا ایک نظام بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ سب کو تنخواہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سب کا پیٹ مانگتا ہے اور دینا بھی انڈرسٹوڈ ہے، شرن جرم بھی نہیں ہے۔ کتنی مسجدیں، ہزاروں یا ہزار مسجدیں، کتنی مسجدیں دعوت اسلامی نے بنائی، تو پیسہ تو چاہیے نا اس کے لیے۔ تو اس لیے وہ اپنے پلے سے، یہ الگ بات ہے کہ 2-3 دوست انڈرسٹینڈنگ ہے اور انہوں نے مل کر کچھ گلی سجا دی، 2-3 تاجر ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں، باقاعدہ چندہ نہ کریں کہ یار اتنے میں نکالتا ہوں، ہاں بھائی اتنے یار تم دے دو نا، اپنے مل کے کر لیتے ہیں۔ تو یہ 2 آدمی 3 آدمی، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ باقاعدہ کوئی چندے کی مہم چلی، چندہ مہم نہیں، آپس میں مل کے بس گلیاں سجائیں، محلے سجائیں، اور ایسا رمضان کریم کا دبدبا بچوں کے بھی دلوں میں بیٹھ جائے کہ کچھ ہے، یہ مہینہ کچھ ہے، کچھ نہیں بہت کچھ ہے یہ مہینہ الحمدللہ۔ حضور آپ کو یو کے کی آواز سناتا ہوں، یو کے سے آئی ہوئی آواز چلائیے۔ ڈاکٹر زیرک قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، اسلام اس وقت دنیا کا سب سے تیزی کے ساتھ بڑھنے والا دین ہے، اور ہر سال لاکھوں خوش نصیب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ مسلم ممالک میں تو شاعر اسلام کو عقیدت اور احترام سے منایا ہی جاتا ہے، لیکن اب تو کئی غیر مسلم ممالک میں بھی شاعر اسلام کو حکومتی سطح پر عقیدت اور احترام سے منایا جانے لگا ہے۔ اس کی ایک مثال یو کے ہے، جہاں پر کئی شہروں میں میلاد شریف کے موقع پر حکومتی عمارتوں کو بھی خصوصی طور پر سبز لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں بھی حکومتی سطح پر چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بشرطے کہ یہ ابھی کم شہروں پر ہے، لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے لیسٹر شہر کی لوکل گورنمنٹ ہر سال آمد رمضان پر لائٹوں اور جھنڈیوں کو مخصوص گلیوں میں سجاتی ہے۔ یہ لائٹیں اور جھنڈیاں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سجی رہتی ہیں، اور عید الفطر کے بعد ہی ان کو اتارا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت اور نگران شورا کی ترغیب کی برکت سے پچھلے چند سالوں سے میلاد شریف کی سجاوٹ اور چراغاں میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ دیکھ کر دل باغ مدینہ ہو جاتا۔ گھر تو گھر بل بورڈز اور مختلف قسم کی ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی دھوم دھام سے ماہ میلاد کا پیغام ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے۔ رمضان المبارک میں عموماً اندرونی طور پر ہی گھروں کو سجایا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل اب امیر اہل سنت کی ترغیب پر بیرونی سجاوٹ سے بھی عشاقان رمضان کے گھر ایک دیدنی منظر پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ
इंशाअल्लाह दीदनी मंजर पेश करना है। अपनी इमारतें बाहर से भी सजानी है, अंदर से भले सजाते हैं, बाहर से भी सजाएं। और गली, छोटी छोटी गलियां घर के पास होती हैं, घर के पास कुछ थोड़ी सी बत्तियां, लेकिन बम्बू नहीं गाड़ने, सुतून नहीं गाड़ने जिससे रास्ते बंद हो, किसी को तकलीफ हो। चोरी नहीं करनी, बिजली चोरी गुनाह है, जो भी इसका बिल पेमेंट करना है। और दूसरा ये कि रात को जब तक चहल पहल है उस वक्त तक रोशनी रखनी है। जब चहल पहल मौकूफ हो जाए, रुक जाए, सन्नाटे हो गए, कोई निकलता नहीं, तो ये बत्तियां बुझानी भी है, फिर नहीं कि ऐसे इसराफ में चला जाए। घर में भी जब लोग सो गए तो अब इसका बत्तियों का जलना चेमानी। अब ये जो नॉर्मली कोई बल्ब अगर आप रखते हैं घर में आने जाने वालों की सहूलत के लिए, बस वही जो है ये सारे इजाफी जो रोशनियां हैं ये खत्म करते हैं। और जब आप लोग जाग रहे हैं, से दिल मसरूर हो रहे हैं, तो उस वक्त तक भले ही जलते रहे, फौरन फिर जब एक भी फर्द ना रहे, सभी सो जाए, तो आप बंद कर देना है। जैसे जश्न विलादत में हम तरगीब दिलाते हैं बंद करने की, तो यहाँ भी यही करना है हमें। और नियत करनी है कि हम माह रमज़ान की ताज़ीम के लिए ये रोशनी कर रहे हैं, माह रमज़ान की खुशी मना रहे हैं, इसकी ताज़ीम के लिए रोशनी करें तो सवाब मिलेगा, ताज़ीम की नियत करेंगे तो। अभी तक कोई ऐसी मतलब आ जाए ना खुशखबरी कि भाई हमने गली सजानी है, इंशाअल्लाह हम आपको सजाकर इसकी वीडियो भेजेंगे मदनी चैनल के लिए, तो मज़ा आ जाएगा, कोई पैगाम आ जाएगा तो। और इमारतें भी सजानी है इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हो? आज का वजीफा आया ना? हाँ, मैं भी सोच रहा था जी। तो इसमें आज का वजीफा मुराद पूरी हो या रहमानो 11 बार, अव्वल आखिर एक दुरूद शरीफ। फर्ज या नफल रोजा खोलते वक्त सूरज गुरूब होने से मामूली वक्त पहले पेशानी पर हाथ रखकर पढ़ लीजिए और वक्त होने पर अब इफ्तार कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम दिल की मुराद पूरी होगी। नीचे एक शेर भी लिखा है, बारीक हो गया है, मैं इंशाअल्लाह पढ़ के सुनाता हूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि पुरनूर है और जां फिजा मदनी मुज़ाकरा, पुरनूर है और जां फिजा मदनी मुज़ाकरा। इस खुशी में के माह रमजान है, वाह क्या बात माह रमजान की। इस खुशी में के माह रमजान है, आशिकों ने किया चराग़ है। मरहबा क्या घरों को चमकाया, वाह क्या बात माह रमज़ान की। वाह क्या बात माह रमज़ान की। मदनी चैनल के नाजरीन, कल 10 रमज़ान मुबारक को मदनी चैनल को 17 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मदनी चैनल के ज़रिए किस किस को क्या क्या बरकतें मिली, आइए आपको एक मदनी बहार दिखाते हैं।
نام محمد اکبر اطاریہ، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں روز دکان پہ مدنی چینل دیکھتا ہوں اور مدنی چینل کے ذریعے ہی میں حضرت امیر اہل سنت کا مرید ہوا اور سر پہ امامہ سجایا۔ ماشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاح الدین اطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے 2014 میں مدنی چینل لگایا اور اس کی برکت سے باقی تمام چینل بند ہو گئی، اور اب میری 2 بیٹیاں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی مکمل کر چکی ہیں، اور ایک بیٹی اور بیٹا درس نظامی کر رہے ہیں۔ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بے صاحب مغفرت کی دعا کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ گھر کا ماحول بہت کہہ لے کہ خراب تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں گھریلو معاملات کافی بگڑے ہوئے تھے۔ گھر میں کیونکہ LCD وغیرہ ٹی وی وغیرہ تھا، تو جس کی وجہ سے مدنی چینل دیکھ کر سب سے پہلے والدہ نے دیکھا، والدہ نے دیکھ کے پھر اس کے بعد والدہ کو بہت اچھا لگا، درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اگر دادا ابو کی بات کریں تو دادا ابو بھی جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہی یہی بات کرتے تھے، وہ مدنی والا چینل لگائیں، وہ مدنی والا چینل لگائیں، وہ ہریوں پگوں والا چینل لگائیں۔ پھر والدہ جب بھی اسلامی بھائیوں کو دیکھتی تھی، ہر امامے انہوں نے پہنے ہوتے تھے، خود بھی درود پاک پڑھتی تھی، تو پھر التجا کرتی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں، کاش میرے بھی بچے اسی ماحول میں آ جائیں۔ اسٹوڈنٹ کی لائف میں تھے، پینٹ شرٹ پہنی تھی اور کہنے کہ نہ داڑھی تھی نہ امامہ تھا، تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل ایک دن ایسا ہوا کہ نگران شورا کا بیان تھا اور بری جو ہے شب برات کی اجتماع تھا، تو وہ لائیو چل رہا تھا، تو دادا ابو سارے گھر والے دیکھ کر بیٹھے تھے، تو دیکھتے دیکھتے جو ہے نا والدہ بھی رو پڑی، دادا ابو رو پڑے، تو پھر وہاں سے مجھے جو ہے نا الحمدللہ ترغیب ملی، جذبہ ملا، جس کی وجہ سے میں الحمدللہ کہنے کہ پھر قافلے میں سفر کیا، قافلے میں سفر کرتے کرتے پھر الحمدللہ 12 ماہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جامعۃ المدینہ وہ بھی ماشاءاللہ سٹارٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ بڑا بھائی جو ہے اس نے بھی مدنی چینل دیکھ کر ہی 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد سر پہ امامہ سجا لیا اس نے، تو سارے محلے والے دوست احباب دیکھ کے کہ یہ اس کو ہو کیا گیا، لیکن گھر والے خوش تھے ماشاءاللہ۔ اگر میری سسٹر ہے جو ہے وہ بھی الحمدللہ نیک اعمال کی عامل بن گئی مدنی چینل کی وجہ سے۔ الحمدللہ مدنی چینل لائے گا گھر گھر بہار۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ میں آپ کو یہ اس کلام کا بتاؤں، اب یہ اس کلام کا یہ شعر کیا تھا؟ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ یہ اس وقت کا کلام ہے جب مدنی چینل نہیں آیا تھا۔ یہیں فیضان مدینہ پیچھے امیر سنت کمرے کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مدنی چینل کی بھی پرمیشن کی باتیں چل رہی تھی کہ مدنی چینل کی پرمیشن لینی ہے، اور امیر سنت کو درخواست کی تھی کہ مدنی چینل پر کلام لکھیں کہ مدنی چینل، تو یہ کلام ایسا تھا کہ پورا کلام جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا اصول بن گیا، کانسٹیٹیوشن بن گیا کہ یہ ہے مدنی چینل۔ تو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، اور مدنی چینل سنتوں کی لے آیا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ یہ اس پورے کلام کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ابھی مدنی چینل آیا نہیں تھا، مگر مدنی چینل کیسے آئے گا اور یہ کیا لائے گا اور یہ کیسے لائے گا اور یہ کس طرح لائے گا، یہ سارے اس کلام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل لایا، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے
جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ مدنی چینل آیا آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی فیملی ممبر میں مدنی چینل کے ذریعے کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے یا کوئی مدنی بہار ہے تو وہ آپ کو نمبر مدنی چینل کے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے 0308262600۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے یا آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیج دیجئے، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی مدنی بہار مدنی چینل پر دکھائی جاتی رہے گی۔ ضروری نہیں ہے دکھائی جائے، بعض وقت آواز درست نہیں ہوتی، مناظر درست نہیں ہوتے، بعض وقت ایسی گفتگو ہوتی ہے جو چلانی درست نہیں ہوتی، تو آپ بھیج دیں۔ اگر مدنی چینل کے جو معیار ہے جس کا یہ اس پر پوری اترے گی تو یہ چلائیں گے، اس کو ایڈٹ کر کے اس کو نوک پلک سنوار کے انشاءاللہ۔ انہیں یہ نہیں کہ جس نے بھیجا اس کی چل گئی، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہر معاملے میں جو بھی سوال آپ بھیجتے ہیں اس کے بھی یہی صورت ہے کہ یہ چلانا ان کی ثوابدید پر ہے کہ یہ بعض اوقات آواز میں گھرگھراہٹی اور کیا کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بولنے میں احتیاط نہیں ہوتی کہ جیسے ہم بول رہے ہیں اب یہ بول رہے ہیں اور داڑھی سے ٹکرائے گا نا تو گھرگھراہٹی آئے گی۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہو صوتی پیغام میں اپنے ماحول کے عیسائی بھائیوں کی آواز میں گھرگھراہٹی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے، کبھی پنکھا چل رہا ہوتا تو اس کی آواز ہوتی ہے، کبھی اے سی ہوتا ہے، اے سی بھی بعض اوقات دمال ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی بھی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو یوں مطلب پرسکون جگہ پر تھوڑا فاصلے پر داڑھی نہ ٹکرائے، لباس نہ ٹکرائے، اس احتیاط سے اگر ہوگا اور آواز صاف ہوگی، کمرہ بند کر کے کرنے سے آواز بہت کوالٹی بن جاتی ہے۔ اس کے لگانے کے مائک بھی آتے ہیں، یہ بھی لگاتے ہیں، تو جتنی آواز صاف ہوگی اتنا مطلب یہ کہ اور نپی تلی ہوگی تو انشاءاللہ یہ لوگ چلائیں گے۔ تو آپ بھیج دیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور نہ چلے تو گلا شکوہ نہیں، ایڈوانس میں معذرت۔ مدنی چینل کے ناظرین، صلی اللہ علیہ محمد۔ مرکز فیضان مدینہ کے حاضر، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ آپ پڑھیں گے دعا، کل بولا تھا یاد کر کے آنا، بھول گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت فیضان رمضان میں یہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا قبول، اس کا عمل مقبول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب بھلے نا پڑھی گری نا، مجھے خوشی تھی، اب یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کی بڑی برکتیں ہیں اور توبہ کرنے والے
خوش نصیب جہنم سے رہائی پاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ پیر کامل کی برکت سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے آج ہمیں جو موقع عطا کیا ہے کہ ہم بھی سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور ایک پاکیزہ نسبت حاصل کر لیں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت ہمیں اپنا مرید بناتے اور توبہ بھی کرواتے ہیں۔ امیر علیہ سنت سے مرید ہونے والا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ امیر علیہ سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ دہرائیں تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی مرید ہو جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں بھی امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے۔ امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ امیر علیہ سنت سے عرض کروں گا کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں جو بیعت ہونا چاہیں ان سب کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما، اللہم آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک کرم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، یہ ہے 11 مہینوں کا سلطان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، مرحبا 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 ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ حدیث نبوی ہے ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں خوشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ الحمدللہ پاپا جان، ہم نے اپنے
رمضان کی ڈیکوریشن کر لی. وقت سحری کا ہو گیا, جاگو ماہ رمضان کے فرض ہیں روزے, ایک بھی تم نہ چھوڑنا, جاگو. رمضان مرحبا, رمضان مرحبا. پوری فیملی کے لیے دعا کر دو کہ ہم مدینہ سے جائیں. آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ امام صاحب. امام صاحب بن کے کیا کریں گے؟ تراویح پڑھاؤں گا, مسجد جاؤں گا. آپ کو کون سا مہینہ اچھا لگتا ہے؟ رمضان شریف. حضرت صدیق بھی, جنتی جنتی حضرت عثمان بھی. میرا نام جنت ہے, میری عمر 4 سال ہے. آج میرا پہلا روزہ ہے. بابا جان, آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان بچوں کو بعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد ذیشان ہے, اور اہل سنت سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں شاپ پہ ہوتا ہوں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بھول چوک میں جو ہے نا ہمیں حساب کتاب کا فرق ہو جاتا ہے. یعنی کہ میں کسی کسٹمر سے زیادہ لے لیا حساب کتاب میں, جیسے ٹوٹل میں مجھ سے مسٹیک ہو گیا, تو اس کے لیے صحیح کیا ہوگا, میرے کو اس چیز کی رہنمائی کر دیجیے گا. جو طے ہونے کے بعد جو زائد رقم اس کی طرف سے آ گئی ظاہر تو اس کو دینی ہی آئے گی. یہ نہیں کہ مطلب اس نے خود دی ہے, میں نے تھوڑی مانگی ہے, یہ نہیں, اس کو دینی پڑے گی. بول میں بیچارے نے دے دی ہے تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور جب یہ مل جائے تو اس کو اس کی رقم دے دی جائے. اب ملنے ہی نہیں, اگر امید ہی نہ رہے ملنے کی, تو اب یہ کہ اس کو خیرات کر دے, کسی حقدار کو دے دے, غریب مسکین کو دے دے. اور جب وہ بندہ مل جائے کہ بھائی میں نے اس دن اتنی رقم آپ کو زیادہ دے دی تھی, حساب میں نے کیا تو پتہ چلا, تو اب آپ کو اعتراف کرنا ہے کہ ہاں میں نے تو اس کو پھر یاد نہیں تھا, مجھے ڈھونڈ نہیں سکا, آپ کو میں رائے خدا میں دے دی ہے. اگر تم چاہو تو اس کو باقی رکھو جو میں نے دیا, ثواب پر ہاتھ رکھو, یا چاہو تو پھر یہ لو, اب دینی تو آئے گی آپ کو. اگر وہ مانگتا ہے مجھے رقم تو دینی پڑے گی, بھلے آپ نے رائے خدا میں خرچ کر دی, اس کا آپ کو ثواب ملے گا. شریعت پر حکم کرنے پر ہم ویسے حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا آپ کو, جب آپ نے رقم مالک نہ ملنے کی وجہ سے دے دی کسی غریب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ایاز صدیقی ہے. میرا امیر سنت سے سوال ہے کہ میں کوٹ پینٹ کا کام کرتا ہوں, اور پارٹیوں سے اکثر کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ چیز لگا کے دیں گے آپ کو, مگر مارکیٹ میں وہ چیزیں شارٹ ہو جاتی ہے, تو اس کی جگہ ہم دوسری چیزیں لگا کے دیتے ہیں. چیز وہی ہوتی ہے, نہ اس میں ہمیں نقصان ہے نہ فائدہ ہے کچھ, مگر مارکیٹ میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے. اگر پارٹی کو سمجھاؤ تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں. تو مجھے بتائیں ایسا کرنا صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہونے کی وجہ آپ نے بتا دی نا کہ پارٹی کی سمجھ میں نہیں آتا, تو پارٹی کو اعتماد میں دیکھ کر ہی پھر وہ آپ بنا سکیں گے. ویسے بنا کر چپ چاپ اس کو دے دی, یہ تو دھوکہ تو ہوا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ سحری کے وہ لمحات، وہ افطار کی گھڑیاں، ہونٹوں پہ درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، جاری جو زبانوں پہ ہے قرآن مبارک، قرآن مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، خوش خبری ہو آیا پس رحمت کا زمانہ، بخشش کے حوالے سے اسے دنیا نے جانا، اس عشرائے غفران کی ہر آن مبارک، اس عشرائے غفران کی ہر آن مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے، فیضان رمضان فیضان رمضان۔ تو مختلف ممالک کے مناظر تھے، فیضان رمضان چاروں طرف اپنا رمضان چاروں طرف اپنا فیض لٹا رہا ہے، الحمدللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کریم کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مؤمن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مؤمن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ 8 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، گھر کے آس پاس ہر طرف سے کتنے گھر پڑوسی کہلاتے ہیں؟ جواب 40 گھر۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا خوش نصیب ہے جسے عالم دین نہ ہونے کے باوجود قیامت کے دن عالم دین کی اعزازی حیثیت عطا کی جائے گی؟ جواب 40 حدیثیں لوگوں تک پہنچانے والا۔ سوال نمبر 3، جنت کے اس دروازے کا نام بتائیے جس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ریان۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عبد العلیم عمر کوٹ، غلام مصطفیٰ اتاری گجرانوالہ، غلام مرتضیٰ ڈھیرکی سندھ، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، حسن رضا کوٹ ادو، محمد رحیم اتاری
اوستا محمد بلوچستان. محمد کاشف اتاری معتکف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں سے ڈرا یعنی قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام حسن رضا کوٹ ادو. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سنا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں. اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے. اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم نہیں ہیں تو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس پر براہ راست مدنی مذاکرہ نشر کیا جا رہا ہے. وہاں مدنی مذاکرہ دیکھ کر ان سوالات کے جوابات تیار کر سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے؟ سوال نمبر 2، آذان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے والے کو کیا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا؟ سوال نمبر 3، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان وسلم رمضان لی وسلم رمضان لی وسلمہ منی. وسلمہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ ناظرین، قرآن پاک کے بعد سب سے اوتھنٹک کتاب جس کو کہا جاتا ہے، سب سے صحیح کتاب جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کو پڑھنا اتنا آسان ہو جائے گا اور سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا. جی ہاں، مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی کمال کی کتاب مختصر صحیح بخاری
کی شرح ضیاء القاری جاری کر دی ہے، اور یہ کمال کی کتاب ہے. اس میں 2224 احادیث ہیں. قبلہ مفتی حسان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ کمال کا کام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو کچھ پڑھنا شروع کیا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے تحت اتنے خوبصورت انداز میں اس کے مدنی پھول ہیں، اور اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، اس سے متعلق کچھ ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں، اور بہت طویل بات نہیں کی گئی ہے، بہت آسان کر دیا. مبلغین کے لیے خزانہ ہے، علماء کے لیے خزانہ ہے، وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو بیانات کرتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نبی پاک کی باتیں پڑھنی چاہیے نا. تو یوں سمجھیے یہ ابھی تو پہلی جلد ہے، ابھی تو اس میں اور بھی بہت کچھ آنا ہے. یہ 1700 روپے اس کا ہدیہ ہے، ضرور حاصل کیجئے. ماہ رمضان میں پڑھتے جائیے، احادیث کا فیضان حاصل کرتے جائیے. اور یہ بہترین تحفہ ہے رمضان میں کسی دوست کو دینے کا، کسی کے گھر جاتے ہیں سحری یا افطاری کا. سبحان اللہ، میں گھر سے واپس آ جاؤں گا اور اس کے گھر میں میرے آقا کی پیاری باتیں رہ جائے گی، تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. آئیے مکتبۃ المدینہ سے ضیاء القاری کو حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، جی بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آگی گئے تڑ پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، اس محسن
اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہاں ہم سب پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں احسان بھی کیا تو جتایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. جواب دیجئے. لبیک. فاروق ثانی کن کا لقب ہے؟ حضرت عمر فاروق. دوبارہ دے دی ان کو زیارت بھی کرا دی. حضرت عمر فاروق. حضرت عمر بن حضرت عمر فاروق. یہ تو فاروق اول ہیں. تھوڑے سے گھبر آ گئے وہ تو انہیں کسی اور سے لے لیجیے. حضرت عمر بن عبد العزیز. جواب درست ہے رحمت اللہ. تو سرما دگاتے وقت کی دعا سنائیے. آواز درست صحیح نہیں آئی یہاں پر. سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیے. ماشاءاللہ آج الحمدللہ ہر درست جواب پر انشاءاللہ ہم وہ 2 رسالے دیں گے جس میں امیر علیہ سنت نے کل 40 حدیث کی 40 حدیث پاک کی جو ترغیب دلائی تھی وہ رسالے انشاءاللہ ہر درست جواب پر دیں گے اور ہر رسالے میں الحمدللہ 40 احادیث موجود ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی. اللہم متعنی بالسمع والبصر وبصری آخر میں. اللہم متعنی بالسمع والبصر وبصری. والبصر لام نہیں ہے. وبصری. وبصری. ہاں دوبارہ پڑھ دیجیے. اللہم متعنی بالسمع وبصری. اللہم متعنی بالسمع والبصر. اللہم متعنی بالسمع وبصری. جواب درست ہے. اس میں بصری لکھو. دیکھ لیں درست. جب مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. جواب درست ہے. اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ یعنی کس عمر میں فرمایا؟ چالیس سال کی عمر میں. جواب درست ہے. کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہو گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کتنے سال گزار کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی؟ 13 سال. آپ نے مکہ میں 13 سال گزارے پھر ہجرت فرمائی مدینہ پاک میں.
نہیں کل سال، یعنی اعلان نبوت نہیں، پیدائش سے لے کر، یہاں مراد یہ میری سوال کی. مکے میں 10 سال اور 13 سال مدینہ پاک میں. دیکھیں کہ آپ سوال جو ذرا سن لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں کتنی عمر شریف گزاری، کتنے عرصے وہاں رہے، اور کس عمر میں مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. 50 سال مکہ پاک میں 50 سال گزارے. لیکن پہلے جو آپ نے کہا تھا نا وہ یہ کہ اعلان نبوت سے جو ہے نا وہ 13 سال، وہ تو درست تھا. چلیں کسی اور سے لے لیجئے. شاہ صاحب انہی سے لینا، یہ ان کا دل. years. جواب درست ہے. اچھا انعام دونوں کو دینا چاہیے، وہ انہوں نے بھی دیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت مبارک ہوئی نا اس سے لے کر جو نا 40 سال کی عمر تک تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. 40 سال کی عمر میں پھر اعلان نبوت فرمانے سے لے کر ہجرت سے پہلے تو 13 سال جو نا مکے میں گزارے، اور پھر جو وہ 10 سال مدینہ منورہ میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے، اور پھر ہمیشہ جو وہیں رہے، اور اب بھی وہیں تشریف فرمائے مدینہ منورہ میں. کہ چونکہ یہ مدینہ منورہ کو جو فضیلت ملی ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیل ملی ہے. امیر سنت نے لکھا ہے نا، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی. یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی. گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسجد جن یہ کہاں واقع ہے؟ مسجد جن یہ کہاں ہے؟ اس کا جواب اگر بچوں سے لے لیں تب بھی چل جائے گا. چلیں ان سے لے لیں، کھڑے ہو گئے تو ٹھیک. مکہ شریف. جواب درست ہے. سوال. میرا نام حسنین اتاری راول پنڈی سے، اور اسلام آباد G11 میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. یہ سوال ہے کہ ایک شخص جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہا تھا، تو دوران تراویح اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ وضو کرنے کے لیے گیا. جب واپس آیا تو وتر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ پہلے 20 رکعتیں تراویح کی پوری کرے گا یا ساتھ امام صاحب کے وہ وتر پڑھے گا؟ اور اس میں سے اختیار ہے، چاہے تو وہ وتر کی جماعت میں شامل ہو جائے، اور چاہے تو پہلے جو 20 رکعت اپنی مکمل کر لے اور پھر الگ سے وتر ادا کر لے. دونوں کر سکتا ہے. سوال ہے کہ نماز تراویح کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں اگر عذر ہے اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ ہے کہ بلا عذر جو نا یہ پڑھ کر بلا عذر کھڑے ہو بیٹھ کر پڑھنا بچنا چاہیے. جیسے نوافل ہے وہی بیٹھ کر پڑھے جا سکتے تو تراویح بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، مگر بلا عذر جو نا یہ بیٹھ کر نہ پڑھی جائے تراویح. میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے، جامعۃ المدینہ G11 کا طالب علم ہوں. G11 میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی صف میں سونا نہیں چاہیے، کہ یہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ کہنا درست ہے؟ نہیں، ایسا تو نہ کہیں پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ پہلی صف میں نہیں سونا چاہیے. سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. معتکف ہیں تو کہیں بھی سو سکتے ہیں. البتہ یہ کہ سوئے ایسی جگہ کہ جہاں
کسی کو تکلیف نہ ہو. اب یہ ہے کہ اگر نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی تھی تب یہ ماں بدولت بیدار ہوتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. تو ان کو تو ایسے کو پہلی سب میں نہیں سونا چاہیے, ورنہ کوئی حرج نہیں. میرا نام محمد سلیط رضا ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے درس نظامی کے 4تھے سال میں ہوں. سوال ہے کہ جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہوتے ہیں وہ چھٹیوں میں اپنے خارجی مطالعے کو کیسے بڑھائیں, اور میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اور خاتمہ بالخیر کی دعائیں خاص فرما دیں, اور یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بعمل مفتی دعوت اسلامی بنائے. اللہ کریم آپ کو بعمل عالم دین بنائے, مفتی دعوت اسلامی بنائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ مطالعہ جو ہے نا وہ اس کا پہلے شوق پیدا کرنا ہوگا. جب مطالعے کا شوق ہوگا تو آٹومیٹکلی مطالعہ ہو جائے گا. اب یہ کہ ذہن ہوگا تو مطالعہ جو ہے نا وہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ صحبت اختیار کرے اور اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنانے کے لیے, مطالعے کا جو ہے نا وہ شوق پیدا کرنے کے لیے تو پہلے تو یہ کہ بندہ واقعات کی کتاب پڑھے. جب واقعات کی کتاب پڑھے گا کہ مطالعے کی روٹین میں آ جائے گا. اور واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہ بھی پڑھے, حدیث کی تفسیر, حدیث کی شرح بھی پڑھے اور قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھے. واقعات بھی اس نیت سے پڑھے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے پر مطالعہ کرنا ہے, یوں ہی اپنے آپ کو یہ واقعات پڑھے. خیر بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے بھی جو ہے وہ صحبت تو ملتی ہے, اچھوں کی صحبت ملتی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ عمل کا ذہن بنتا ہے. سوال. میرا سوال یہ ہے کہ طالب علم کو اپنے استاد محترم سے کیسا رویہ رکھنا چاہیے, کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیے. دیکھیں باپ جو ہے نا وہ جو ویسے جو والد جو ہوتا ہے وہ جسمانی والد ہوتا ہے, جبکہ استاد جو ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے جو کہ روحانی تربیت کرتا ہے, علم دین اسے سکھاتا ہے. تو استاد کے بالکل ادب کرنے چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد کی بے ادبی کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ سیکھ نہیں پاتا اور یہ محروم رہ جاتا ہے. بظاہر اگر اس نے کچھ یاد کر بھی لیا پھر بھی روحانیت سے یہ محروم رہتا ہے. تو بالکل استاد کا ادب کرنا چاہیے. اس کی غیر موجودگی میں اس کی نشست گاہ پر نہ بیٹھنے, نہیں جہاں استاد کی جو مخصوص جگہ ہے وہاں نہ بیٹھا جائے, اس سے آگے نہ چلا جائے. وہ اگر کوئی چیز طلب کریں تو وہ فوری پیش کر دی جائے. جیسے انہوں نے کہا پانی لے آئیں تو فوری پانی لے آئیں. میرا نام راہیل انور ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میری ابھی ریسنٹلی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے معبد رکھا ہے, تو اس کی تربیت کے حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں. ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کی بچی جو ہے یہ پیدا ہی ہوئی, اللہ کریم ان کے نصیب اچھے کرے, اللہ کریم انہیں لمبی عمر عافیت والی عطا فرمائے. اس میں ایک رسالہ ہے اولاد کی تربیت کیسے کریں. اس رسالے کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا. اور یہ کہ جب یہ بڑی ہو جائیں, جب یہ تعلیم کے قابل ہو جائیں, تعلیم حاصل کرنے کے تو دارالمدینہ موجود ہے, آپ اس میں جو ہے وہ داخلہ کروا دیں انشاءاللہ, اور کرنے میں اچھی تربیت ہوگی. دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے خود ہماری تربیت ہونا بھی ضروری ہے, یعنی والدین کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے. جب والدین کی اچھی تربیت ہوگی, والدین اگر کچھ سیکھے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت ہو سکے گی. اب والدین اگر خدا نخواستہ کورے ہوئے, خالی ہوئے, تو ظاہر کیا اولاد کو دیں گے. ایک برتن ہی خالی, دوسرے ایک جگ خالی ہے, دوسرا گلاس نہیں بھرا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے چونکہ ہم جب برتن کا کام دے رہے ہیں, جگ کا کام دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ گلاس ہمیں بھرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بھر لیں. تو ابھی تو بچی پیدا ہوئی ہیں ماشاءاللہ الکریم, تو آپ جو ہے وہ خود بھی اچھی تربیت حاصل کریں. یہ سب کے لیے, صرف ان کے لیے نہیں ہے. ہم اپنی بھی تربیت حاصل کریں, اپنی بھی اچھی تربیت کریں, دینی ماحول میں رہتے ہوئے, مطالعہ کرتے ہوئے, مدنی قافلوں میں سفر کریں, نیک اعمال پر عمل کریں, مدنی چینل دیکھتے ہوئے, تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی. چونکہ بندہ جس صحبت میں رہتا ہے نا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی جس ماحول میں بندہ رہے گا نا, تو نہ چاہتے ہوئے اس سے وہی عادتیں جو نا ظاہر ہوں گی, اس سے وہی باتیں نکلیں گے. اب جیسے ایک بندہ ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے, تو جیسے نکلے گا نا گھر سے باہر, تو اس کے منہ سے دوستوں کے سامنے یہ نکلا, آج میں نے کتاب میں یہ پڑھا. اب ایک کسی نے جو ہے وہ کوئی بیان سنا مدنی چینل پہ, کوئی چیز سنی, اب دوستوں میں گیا, تو چونکہ کیسٹ تو پیچھے چل رہی جو اس نے بیان سنا تھا, اب یہ دوستوں میں جا کے جو نا اس نے یہی کہنا, یار آج میں نے یہ میرے بات سنی تھی. تو چونکہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ لاشعوری طور پہ جو ہے وہ کئی چیزیں نا یہاں رہ جاتی ہیں. جیسے بعض اوقات کہا جائے نا عربی کا, جیسے ایک ہے مستحضر اور ایک ہے استحصال اور ایک ہے مستحضر, یعنی ایک حاصل ہو گیا ہے اور ایک حاصل نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات جو ہے وہ
مجھے یاد نہیں ہے، میں نے سنی ہے کہیں، اب کہیں نہ کہیں جو بالکل ہے، بالکل سی جھلک ہے مگر ہمیں یاد نہیں آ رہی، استحضار نہیں ہے. اب کیا تھوڑا سا ہم زور لگاتے ہیں. میرا تجربہ ہے کہ کبھی ایسا تو درود شریف کی برکت سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے. ابھی کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ یاد آ جاتی ہے، تو کیا وہ حصول تھا، وہ حاصل تھی مگر کیا وہ استحضار نہیں تھی. اب کیا وہ کیا حاضر ہوئی، ہم جو وہ بات جو ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ کئی چیزیں لاشعوری طور پہ اس کے دماغ میں رہ جاتی ہیں، جب وہ چاہتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے. تو لہٰذا وہی نتیجہ وہی نکلا کہ ہم جو صحبت اختیار کریں گے تو ویسا ہوگا. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ معاذ اللہ اس نے کوئی ایسی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھی یا کوئی سنیما گھر سے نکلا یا کوئی گانا وغیرہ سنا، وہ جب اپنے دوستوں میں جائے گا تو یہی بیان کرے گا. تو وہی کہ جیسی صحبت جو چیز ہوگی تو وہ خود بخود اس کے یہاں سے ظاہر ہوگی. تو اس طرح اگر ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، نمازوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم نمازیں پڑھیں گے، نماز کا شوق ہوگا، تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق چاش بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھیں گے. اور اگر ایسوں کی صحبت میں رہیں گے کہ جو رمضان میں دن بھر کھاتے رہتے ہیں، تب کیا کہ یہ بندہ بھی کہے گا جیسے اس نے بہت بڑا تیر ماریا کہ جو رمضان میں کھاتا ہے تو چلو میں بھی جو نا روزے نہ رکھوں. تو وہی کہ صحبت اثر رکھتی ہے. بعض اوقات صحبت کی وجہ سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح صحبت کی وجہ سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بندے کی طبیعت راغب نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. سوال: انسان کو مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مصیبتیں نہ آئیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. اور جیسے ہے نا حدیث پاک میں نا کہ اگر کسی کو اگر کوئی کانٹا بھی چھپ گیا تو اس کے لیے اگر اس نے صبر کیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. بخار پر بھی جو ہے وہ بشارت ہے. تو اس طرح بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اگر اس کو صبر کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اجر پائے گا. اب عام انسان کی بات دیکھیں نا، ابھی عام انسانوں کی بات، انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، ان پر کیسی مصیبتیں، کیسی آزمائشیں. اور سب سے جو بڑی جو آزمائش ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہیں کہ انہیں کس طرح ستایا گیا، انہیں کیسا ستایا گیا، پھر بھی دیکھیں کہ یہ ثابت قدم رہے. تو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور بعض اوقات جو مصیبت آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں تو اس کا جو وہ کفارہ ہو جائے، اس کو اس گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے. تو نیک لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، صالحین پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اولیاء کرام پر جو مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں. البتہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک معافات فی الدنیا والآخرہ. فیضان مدینہ میں معتکفین کے ساتھ عاطف بھائی موجود ہیں. کیا تیاری عاطف بھائی؟ جی الحمدللہ آج بھی ہماری 2 ٹیمیں ہیں اور انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت ان سے سوالات بھی کریں گے. آج کا فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے 2 سیگمنٹ بنائے ہیں. پہلے میں انشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت سوالات کریں گے اور یہ دونوں ٹیموں والے جوابات دیں گے، اور دوسرے میں انشاءاللہ قرآنی صورتوں کے جو نام ہیں وہ یہ بیان کریں گے اور مخصوص ٹائم تقریباً 1 منٹ کا ہوگا، اس کے اندر یہ بیان کریں گے. آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 اسلامی بھائی کے پی کے سے یہاں ماشاءاللہ حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور پوچھتے کون سے علاقے سے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلق ضلع سوات سے ہے. ضلع سوات میرا ماشاءاللہ. نام شمس الرحمان ہے، میرا تعلق ضلع سوات سے ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے، میرا تعلق سوات سے ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بختیمان ہے، میں سوات سے ہوں. ماشاءاللہ. بخیر راغلے. ٹیم بی کا تعارف لیتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون سے اور کہاں سے. میرا نام سلیمان خان ہے اور میں ضلع لور دیر سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مظفر سید ہے اور میں کے بی کے ضلع دیر سے یہاں آیا ہوں. ماشاءاللہ. میرا نام سردار علی قادری ہے، میرا تعلق کے پی کے ضلع لور دیر سے ہے. ماشاءاللہ. سوالات چلیں.
حدیث شریف میں چھینک کی کیا فضیلت اور جمائی کی کیا مذمت آئی ہے؟ اچھا، آپ مشاورت بھی کر سکتے ہیں اور مشاورت کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ جواب درست ہے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چینج آیا۔ سبحان اللہ۔ چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی چھینک آنے کے بعد حمد کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دینا سنت ہے۔ حمد کرنا کیا ہے؟ یا الحمدللہ کہنا یہ کیا ہے؟ الحمدللہ واجب ہے۔ ہاں، جو ان کے ساتھ والے ان سے ذرا جواب لے لیں۔ الحمدللہ کہنا سنت ہے جی۔ جواب درست ہے۔ جو چھینک کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دینا یعنی یرحمک اللہ دینا واجب ہے۔ جواب درست ہے۔ اچھا دیکھیں، چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور اس کا جواب بھی فوراً دینا ہوتا ہے، اور اتنی آواز میں دینا ہوتا ہے کہ جس نے الحمدللہ کہا یعنی جس کو چھینک آئی وہ سن لے۔ جس طرح سلام کا جواب ہے نا، اسی طرح چھینک کا جواب۔ ایک مجلس میں اگر کئی بار چھینک آ جائے تو کیا ہر مرتبہ جواب دینا ہوگا؟ ایک مجلس میں اگر کئی بار چھینک آ جائے تو کیا ہر مرتبہ جواب دینا ہوتا ہے؟ نہیں جی، ہر مرتبہ نہیں دیں گے، 3 دفعہ جواب دیا جائے گا۔ پہلے واجب ہے اور 2 بار مستحب ہے اور تیسری بار اختیار ہے اگر دے یا نہ دے۔ جواب درست ہے۔ چھینکنے والے سے پہلے سننے والا الحمدللہ کہہ دے تو کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ چھینکنے والے سے پہلے اگر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ وہ شخص دانت اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسا شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور بد ہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، چھینکتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ چھینکتے وقت سر جھکا جانا چاہیے، اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد چھینک کے۔ ہاں صحیح ہے۔ چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے، اور آواز کو پست کرے نہیں، کم سے کم کرے، کہ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ اچھا، جہاں ایک سے زائد افراد ہوں تو کتنے لوگ چھینک کا جواب دیں گے؟ ایک سے زیادہ افراد ہو تو جتنے بھی لوگ جواب دیا سب کے لیے کافی ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب ان کا جواب دے دیں۔ جواب درست ہے۔ یہ بتائیے کہ جماعی شیطان کو کیوں پسند ہے؟ وہ جماعی شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ کوئی اور جواب دے دے۔ شیطان کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ عبادت سے بندہ غافل ہو جاتا ہے اور اس پر شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ جماعی، کیونکہ جماعی کی وجہ سے عبادت میں چستی نہیں رہتی اور غفلت آتی ہے، اسی لیے یہ شیطان کو پسند ہے۔ جب کسی کو جماعی آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لے چاہیے کہ اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو بھی جماعی آیت کو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ جو جماعی کو روکنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔
जमाई रोकने का तरीका यह है कि मुंह बंद करना चाहिए, अगर उससे भी ना हो तो अपने होठ जो है दांतों के नीचे दी लीजिए, अगर इससे ना हो तो फजीलत बेहतर यही है कि दिल में यह ख्याल आना चाहिए कि अंबिया कराम को जमाई नहीं आती। जवाब दुरुस्त है, तो दिल में ये ख्याल करे। अच्छा, अगर नमाज में किसी को जमाई आए और हाथ के जरिए रोके बगैर कोई चाराए कार ना रहे तो क्या करे? सवाल रिपीट कीजिएगा। अगर नमाज में किसी को जमाही आए और हाथ के जरिए रोके बगैर कोई चाराए कार ना हो तो क्या करे? यानी क्योंकि हाथ से तो नहीं रोक सकता ना नमाज में जमाई, तो अब ये क्या करे? अगर नमाज में किसी को जमाई आ जाए तो सीधे हाथ के पुष्ट पर अपने मुंह बंद रखिए। क़याम में दाहिने हाथ की पुष्ट से मुंह ढांक ले। क़याम में जो ना जो सीधा हाथ है ना, जैसे हम ये खड़े हैं, ये ठीक है, अब ये ऐसे करेंगे, ठीक है, मुंह ढांप लेंगे। और गैर क़याम में बाएं की पुष्ट से या दोनों में से या दोनों में आस्तीन से। और क़याम के अलावा जैसे रुकू में जो है वो या तशहुद में जो है वो बाएं की पुष्ट से, उल्टे हाथ से यूं। अब यूं नहीं करेंगे न क़याम में न उस पे। चलो ये तो दोनों टीमों के हो गए। इंशाल्लाह भी ये कुरानी सूरतों के नाम बताएंगे, 1 मिनट है इनके पास, जो ज्यादा बता देंगे वो मुकाबला जीत जाएंगे इंशाल्लाह। चले टीम ए से शुरू करते हैं। कुरान पाक की पहली सूरत का नाम। सूरत फातिहा। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह आराफ, सूरह फातिहा। फातिहा हो गई, रिपीट नहीं होगी। फातिहा, बकरा, आल इमरान। एक एक करके बताएं ना। सूरत का एक नाम ये बताएंगे, एक ये बताएंगे, एक ये बताएंगे, एक आप बताएंगे। जहां ये अटकेंगे फिर अगली सूरत आप बताएंगे। नए सिरे से शुरू। सूरत फातिहा, बकरा, सूरत आल इमरान, सूरह मुज़म्मिल, सूरत यासीन, सूरह अल माइदा, सूरत निसा, सूरह आराफ, सूरत मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, सूरह मुज़म्मिल हो गई, रिपीट हो रही। सूरत वाक़िया, सूरह हूद, सूरत रहमान, सूरह कौसर, सूरत मुदस्सिर, सूरह अनफाल, सूरह अनफाल, सूरतुल काफिरून, सूरह अनकबूत, सूरत नास, सूरत नास, सूरत नास, सूरह नूर, नबा, सूरह तौबा, सूरत मोहम्मद, सूरह अल इमरान हो चुकी। सूरह सूरह यूसुफ की हो गई। सूरह आले, सूरह यूसुफ, या हजीज, हजीज, सूरह फलक, सूरतुल लहब, सूरह नहल, सूरत अल फातिहा, सूरत अल फलक, सूरत अल फलक, सूरत अल फलक, सूरतुल हबाबील। टाइम अप हो गया है और टीम ए वाले नहीं बता सके, अब बी वाले बताएंगे तो ये मुकाबला जीत जाएंगे। सूरत दहर, सूरह दहर, माशाल्लाह टीम बी ने ज्यादा सूरतों के नाम बताए हैं और फैसला इंशाल्लाह जानशीन अमीर अहले सुन्नत फरमाएंगे कि कौन आगे बढ़ा और कौन। चले माशाअल्लाह करीम मुकाबला यूं अच्छा रहा। और यूं देखा जाए तो ये सफ़ेद दाढ़ी वाले थे ना, ये ज़ाहिर है कि उम्र बड़ी पे इसके बावजूद इन्होंने माशाअल्लाह करीम अच्छे जवाब दिए। इस हिसाब से दोनों को तोहफे दिए जाएं। और एक सूरत है जिसका हमें जो ना यूं समझे कि बिल्कुल उसको याद रखना चाहिए,
اور جب بھی ممکن اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے، وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے یہ صورت۔ یہ تو سمجھے کہ ہمیں ایسی یاد ہونی چاہیے کہ چونکہ اس پر ہمارا کہ دیکھا جائے تو دین اسلام کی بنیاد ہے نا، یہ ایک طرح دیکھا جائے تو کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کے باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، تو یہ ہمیں بالکل یاد رکھنی چاہیے، اس کا نام تو پہلے لینا چاہیے۔ خیر ماشاء اللہ کریم، اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کر رہے تھے، مدنی مذاکرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کی سحر کی نشریات، نور سحر۔ الحمدللہ